آج کی تقریب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً جہاں پر خوشی اور مسرت کا پیغام لے کے آئی ہے، وہاں پر اس مرکز کے بانیان کی یادوں کو تازہ کرنے کا باعث بھی بنی ہے۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ یہ مرکز دعوت قرآن و سنت کا ایک عظیم الشان مرکز بن جائے۔ اب اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس جگہ کو خریدنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ شکر گزار تھے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ نے یہاں پر ایک تراویح پڑھائی، 1 سال خلاصہ قرآن بیان کیا، اور اگلے برس رمضان کی آمد سے قبل ہی اس دنیا فانی کو کوچ کر گئے، وفات پا گئے۔ حضرات گرامی قدر ان کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داریاں بہت سے علماء نے اس مرکز میں خدمات کی انجام دیں، جن میں سر فہرست حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ کا نام نامی شامل ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں کے اوپر پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو تھوڑی بہت دین کا فہم و شعور میرے پاس تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی دیتا رہا۔ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف یہ رکھا۔ الحمدللہ جمعے کے اجتماعات ہوں یا رمضان کا اجتماع، مرکز لارنس روڈ ہر اعتبار سے ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی، بزرگ اور مشفق مہربان عالم دین مولانا عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ کے سامنے اس بات کو تحدیث نعمت کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مرکز لارنس روڈ پر سالانہ اعتکاف کرنے والے مرد و خواتین کی تعداد 500 سے زیادہ ہوتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس مرکز کی بڑی قدر موجود ہے۔ مرکز کی اس قدر کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، گو ہم ناتواں ہیں، گو ہم ضعیف ہیں، گو ہم کمزور ہیں، گو ہم بے بس و بے کس ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہمیشہ حق بات کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس ضمن کے اندر نہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کی ہے، نہ تانا زن کے تانے کو دل میں جگہ دی ہے۔ ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے، فلسفے کو چھوڑو، پراپوگنڈے کو چھوڑو، شور و غوغا کو چھوڑو، اگر اختیار کرنا ہے کامیابی کے لیے رب کے قرآن کو اختیار کرو یا کملی والے کے فرمان کو اختیار کرو۔ ہم نے یہاں پر جدیدیت کے لمبرداروں کا بھی رد کیا، الہاد کے پرستاروں کا بھی رد کیا، ہم نے یہاں پہ تقلید جامد کا بھی رد کیا، ہم نے یہاں پر اعتقادی اور فکری کمزوری کا شکار لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم صحیح عقیدے کا درس بھی دیا، تعارف بھی کروایا۔ میں اس موقع پر تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز ہادہ کے استاد، یہاں کے تمام کا تمام سٹاف، یہاں کے قرائے کرام، اللہ کے فضل و کرم سے صبح سے شام تک طلباء کی جہاں پہ تعلیم کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہونے کے ناطے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تزکیے کا بھی بندوبست کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہی تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ حضرت رسول اللہ نے کتاب اللہ کا بھی سبق دیا جو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور حکمت کا بھی درس دیا جو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، ویزکیہم، اور آپ نے رب کے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو پاک اور صاف بھی کیا، حرص سے پاک، نفاق سے پاک، فسق و فجور سے پاک، ان کو عقیدہ صحیحہ کی طرف راغب کیا۔ اور آج ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں، انفرادی کامیابی ہو یا اجتماعی کامیابی، وہ جبھی حاصل ہوگی جب ہم کتاب و سنت کے جھنڈے کو اٹھا کے میدان عمل میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں جید اور اکابر علماء موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ ہم ان کی یہاں پر آمد پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یہ بات ان کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو مجھ گناہگار کی، میرے بیٹوں کی، میرے دوست کی، میرے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہم گناہگار لوگ دین کی سربلندی کے لیے جہاں پر آپ بلائیں انشاءاللہ ہم آپ کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، جو بات تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تنظیم کے اعتبار سے بھی یہاں سے کی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی عصبیت ہے، نہ اس میں کوئی حزبیت ہے، نہ اس کے اندر کسی کی پگڑی کو اچھالنے والی بات ہے، نہ تانا زنی والی بات ہے۔ تمام دینی اور سلفی علماء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے علماء کی تابعداری بھی کرتے رہیں گے، ان کا احترام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا مقصد فقط ایک ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی، کاروباری زندگی ہو یا سیاسی زندگی، اللہ کا دین ہر نظام اور نظم کے اوپر غالب آنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، کیا یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کے اس اجتماع عظیم کو دیکھ کر یقین کیجئے تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہم اسی ولولے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اسی تندنے، اسی ہمیں اور اسی زمزمے سے آگے بڑھتے رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ حضرت علامہ شہید کا جو خواب تھا کہ ایک وقت آئے گا اسلام آباد کے ایوانوں پہ پرچم اگر لہرائے گا کالی کملی والے کا لہرائے گا، انشاءاللہ وہ دن آ کے رہے گا، انشاءاللہ وہ دن آ کے رہے گا، انشاءاللہ وہ دن آ کے رہے گا۔ لیکن کیسے آئے گا؟ جب ہم کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ کریں گے اور اس دعوت کو معاشرے کے اندر گھر گھر، گلی کوچہ، شہر شہر، نگر نگر پہنچائیں گے۔ میرے لیے آج بڑی شرف کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالعزیز نورستانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دادا محترم حضرت حاجی ظفر اللہ صاحب کے ساتھ بھی ان کا دوستانہ تھا، اور حضرت علامہ شہید کے اوپر بھی ان کا بڑا شفقت والا ساتھ اور رویہ تھا، ان کے لیے چچا کی حیثیت رکھتے تھے، میرے لیے بھی ایک دادا استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کی آمد کے اوپر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ ہم مولانا عبدالعزیز نورستانی کی خدمت کے اندر بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہیں کہ وہ تشنگان علم اور طلباء علم کے سامنے حدیث طیبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار اور ان کے مناقب کے حوالے سے اپنے ارشادات عالیہ کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور پیغام بخاری سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں علماء سے علم بھی حاصل کرتے رہیں گے اور علم کو سننے کے بعد انشاءاللہ عمل بھی کرتے رہیں گے۔ جیسے مولانا محترم نے ارشاد فرمایا، اہل الحدیث کے منہج میں ایمان کے اندر جہاں پر تصدیق بالقلب شامل ہے وہاں پر عمل صالح بھی شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایمان کو بڑھانے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالعزیز نورستانی اپنے ارشادات عالیہ کو آپ کے سامنے رکھیں۔